السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا۔ ویورز، ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ جاری و ساری ہے۔ سورہ بقرہ کے ہم نے 6 رکوع الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 7واں رکوع سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جو تذکرہ کیا گیا وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے فرعون کا واقعہ پڑھا، اب آگے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں مزید کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے ہم سے قرآن پاک میں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اِذِ اسْتَسْقَىٰ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا، اضرب، تم مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ، تو فوراً بہہ نکلے، منہ، اس سے، اثنتا عشرہ، 12 عیناً چشمے، قد، تو پس تحقیق، علما، پہچان لیا، کلو، ہر ایک، اناسن، گروہ نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے۔ تو ویورز، اس میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور احسان یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو جب تیہ کے ریگستان میں تم پیاس سے تڑپ رہے تھے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی کی دعا مانگی تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس فلاں چٹان پر مارو، تو وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیا اور پانی کی کمی پوری ہو گئی۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قل، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادعو، سو آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، قال، اس نے کہا، اتستبدلوا، کیا تم لینا چاہتے ہو، الذی، جو، ہوا ادنا، ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، خیرن، جو عمدہ ہے، اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتکم، جو تم نے مانگا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور غربت، وباءوا، اور مستحق ہو گئے، بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب الہی کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے ہے کہ وہ، کانوا، یکفرون، انکار کرتے رہتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے تھے، النبیین، انبیاء کا، بغیر الحق، نہ حق، ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے ہے، عصوا، وکانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو ویورز، آج ہم نے سورہ بقرہ کا 7واں رکوع پڑھا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل بجائے شکر ادا کرنے کے کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا، من و سلوہ، اس پہ شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم تو اکتا گئے ہیں یہ کھانا کھا کھا کے، ہمیں تو وہ چاہیے، سبزیاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک حقیر چیز چاہتے، یعنی ادنا چیز چاہتے ہو تم اتنی اعلیٰ چیز کے بدلے، یعنی آسمان سے تمہارے لیے رزق اتر رہا ہے، تمہیں وہ نہیں اچھا لگتا، تو تم اس کے بدلے تم زمین کی اگائی ہوئی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔
پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اللہ کی ناراضگی کے وہ مستحق ہو گئے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ بلا وجہ کی ناراضگی نہیں تھی۔ اللہ پاک بلا وجہ اپنے بندوں کو عذاب میں نہیں مبتلا کرتا، بلا وجہ ان پر غربت اور وبا نہیں مسلط کرتا، بلکہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے اور وہ سرکشی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جتنے احسانات ان پر کیے، بجائے وہ احسان ماننے کے ناشکرے ہوتے تھے۔ ویورز، اگر غور کیا جائے تو آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، ہم بجائے شکر ادا کرنے کے ہم اس پر اور زیادہ ناشکرے بن جاتے ہیں۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا، جو ملا ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک شخص اگر روز رات کو سونے کے ٹائم ایک کاپی پینسل لے کے لکھنا شروع کرے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا کیا رب تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے کھانا کھا سکتا ہوں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہم 3 وقت کی روٹی سکون کے ساتھ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ صرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں باعمل بنائے، اللہ پاک ہمیں شکر گزار بنائے، اور اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔